کا بادشاہ اور اس کی ملکہ بہت اداس رہتے تھے۔ ان کے پاس سب کچھ تھا لیکن اولاد نہ تھی۔ آخر ان کے یہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ وہ دونوں بہت خوش ہوئے۔ اسی خوشی میں بادشاہ نے بہت بڑی دعوت کرنے کا حکم دیا۔ دعوت میں 7 پریوں کو خاص طور پر بلایا گیا، لیکن ایک بوڑھی پری کو بلانا بھول گئے۔ یہ پری جادوگرنی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ بادشاہ نے اسے دعوت میں نہیں بلایا تو اسے سخت غصہ آیا۔ دعوت میں بڑے بڑے لوگ آئے، 7 پریاں بھی آئیں۔ جب شہزادی کو تحفے دینے کا وقت آیا تو ایک پری نے کہا، میں شہزادی کے لیے خوبصورتی کا تحفہ لائی ہوں۔ دوسری بولی، میں نغمے کا تحفہ دیتی ہوں۔ تیسری نے کہا، میں اچھی عادتوں کا تحفہ پیش کرتی ہوں۔ چوتھی بولی، میری طرف سے سچ کا تحفہ لیجئے۔ 5ویں نے صحت کا تحفہ دیا۔ 6ٹھی نے علم کا تحفہ پیش کیا۔ 7ویں پری جو سب سے چھوٹی تھی، اس نے شہزادی کو جان کی حفاظت کا تحفہ دیا۔ اتنے میں بوڑھی پری بھی آ گئی۔ وہ غصے سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ شہزادی کے پنگھوڑے کے پاس آئی اور چلا کر بولی، شہزادی کے تکلے کی نوک چبھے گی اور وہ مر جائے گی۔ میرا تحفہ یہی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ اور ملکہ بہت ڈرے۔ اتنے میں ایک ڈراؤنی آواز آئی اور پری غائب ہو گئی۔ بوڑھی پری کے جاتے ہی سب سے چھوٹی پری بولی، بادشاہ سلامت، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ شہزادی کی تکلا ضرور چبھے گا، مگر وہ مرے گی نہیں بلکہ گہری نیند سو جائے گی اور 100 سال تک سوتی رہے گی۔ اس کے بعد ایک شہزادہ آ کر شہزادی کو جگائے گا۔ اس طرح سارا جادو ختم ہو جائے گا۔ اس سے بادشاہ کو کچھ اطمینان ہوا۔ آخر وہ وقت آیا جب شہزادی 16 سال کی ہو گئی۔ انہی دنوں بادشاہ اور ملکہ کسی دوسرے ملک کے بادشاہ سے ملنے چلے گئے اور شہزادی کو محل میں ہی چھوڑ گئے۔ شہزادی محل میں چلتے چلتے محل کے اس حصے میں چلی گئی جہاں وہ اس سے پہلے کبھی نہیں گئی تھی۔ وہاں اس نے ایک بڑھیا کو دیکھا جو چرخہ کاٹ رہی تھی۔ شہزادی کا جی چاہا کہ وہ چرخہ چلائے۔ اس نے بڑھیا سے کہا، مجھے چرخہ چلانے دو۔ اس نے بڑھیا کے آگے بیٹھ کر چرخہ چلانا شروع کر دیا۔ اچانک اس کے ہاتھ میں تکلے کی نوک چبھ گئی۔ تکلے کی نوک چبھتے ہی شہزادی بے ہوش ہو گئی۔ اصل میں وہ بڑھیا کے روپ میں وہ بوڑھی پری تھی جس نے شہزادی کو بد دعا دی تھی۔ اس نے اپنا بدلہ لے لیا تھا۔ بادشاہ اور ملکہ جب واپس آئے تو انہیں شہزادی کے متعلق بتایا گیا۔ وہ بہت گھبرائے۔ دیکھا تو شہزادی بے ہوش پڑی تھی۔ بوڑھی پری کا جادو شروع ہو چکا تھا۔ اتنے میں چھوٹی پری آئی اور اس نے سوچا کہ 100 سال بعد تو شہزادی اکیلی رہ جائے گی اور اس کے ماں باپ بھی نہیں ہوں گے اس وقت۔ تو اس نے محل کے گرد ایک چکر لگا کر سارے محل پر جادو کر دیا تو محل کے ارد گرد جنگل اگ گیا اور سب لوگ سو گئے۔ 100 سال ایسے ہی گزر گئے۔ اتفاق سے ایک شہزادہ شکار کھیلتا ہوا ادھر آ نکلا۔ اس نے دور سے محل دیکھا اور وہ حیران ہوا، آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ یہاں سب کچھ کیوں رکا ہوا ہے؟ پھر چلتے چلتے وہ ایک جگہ پر پہنچا جہاں اس کو ایک کسان ملا۔ اس کسان نے شہزادے کو سوئے ہوئے محل کی کہانی سنائی۔ اس نے یہ کہانی اپنے بوڑھے باپ سے سنی تھی۔ اس نے بتایا کہ شہزادی اور محل پر کسی نے جادو کر رکھا ہے۔ اس جادو کا اثر 100 سال تک قائم رہے گا اور 100 سال بعد ایک شہزادہ آئے گا جو شہزادی کو جگائے گا اور اس طرح یہ جادو ٹوٹ جائے گا۔ یہ سن کر شہزادے نے محل کے اندر جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ محل کے دروازے پر پہنچا تو اس نے کیا دیکھا کہ دروازے پر کھڑے دربان سو رہے ہیں۔ جب وہ اندر گیا تو وہاں اور عجیب حالت دیکھی۔ لوگوں کے ہاتھوں میں چائے کی پیالیاں تھیں مگر وہ سو رہے تھے۔ باورچی اور باورچن کام کرتے ہوئے سوئے ہوئے تھے۔ ایک بلی چوہے کے بل میں منہ ڈالے سوئی ہوئی تھی۔ اب شہزادہ اوپر کی منزل پہ گیا۔ چلتے چلتے وہ اس کمرے میں داخل ہوا جہاں شاہی تاج رکھا ہوا تھا۔
اس کمرے میں بادشاہ اور ملکہ بیٹھے سو رہے تھے۔ پھر وہ ایک اور کمرے میں گیا، وہاں اس نے ایک شہزادی کو دیکھا جو سوئی ہوئی تھی۔ وہ سمجھ گیا یہ وہی شہزادی ہے جس کو جادو کر کے سلا دیا گیا ہے۔ شہزادے نے فوراً شہزادی کے سر کو چھوا، اور جیسے اس نے اس کے سر کو چھوا اور ہاتھ لگایا تو سارا جادو ٹوٹ گیا اور شہزادی جاگ گئی۔ شہزادی کے جاگتے ہی سارا محل جاگ گیا اور زندگی دوبارہ شروع ہو گئی۔ باورچی اور باورچن نے دوبارہ کام شروع کر دیا، بلی نے بھی انگڑائی لے لی، بادشاہ اور ملکہ بھی جاگ گئے۔ وہ شہزادی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ شہزادے نے انہیں سوئے ہوئے محل کی ساری باتیں بتائیں۔ بادشاہ اور ملکہ نے شہزادے کو اپنے پاس رکھ لیا اور شہزادی کی شادی اس کے ساتھ کر دی، اور اس طرح سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔